ڈاکٹر نے لارڈ بل کی یہ پراسرار داستان کچھ اس انداز سے سنائی کہ ایک مرتبہ تو دہشت کی لہر میرے جسم میں بھی دوڑ گئی۔ میں نے پوچھا لارڈ بل اب کہاں ہے؟ اس نے بتایا لارڈ بل کی جان تو بچ گئی، لیکن اس حادثے کے بعد اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ راتوں کو چیخ مار کر اٹھ جاتا، بعد میں اسے چھٹی دے کر وطن واپس بھیج دیا گیا۔ اب پتہ نہیں وہ جیتا ہے یا مر گیا۔ جب میں نے ڈاکٹر سے اپنے شک کا اظہار کیا کہ کیا ہمیں لارڈ بل کی کہانی پر یقین کر لینا چاہیے، تو وہ کہنے لگا مجھے اس بات پر اتنا یقین ہے جتنا کل کے سورج پر۔ وہ جھوٹ اور گپ بازی کا عادی نہیں تھا۔ اس نے خود وہاں لے جا کر وہ جھونپڑی بھی مجھے دکھائی اور انسانی کھوپڑیاں بھی، جو آج بھی وہاں موجود ہوں گی۔ اس رات میں آرام سے نہ سو سکا۔ سونے کا سوال ہی کیا تھا، مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ بار بار یہی خیال آتا کہ کیا واقعی آدم خور انسانوں کی کوئی نسل ہے جو آنائی کے جنگلوں میں بستی ہے، یا صرف لارڈ بل کے دماغ میں ہی بستی ہے؟ انسان کی کھوج لگانے کی فطرت اسے بیٹھنے کہاں دیتی ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو اس معاملے کی کھوج لگا کر ہی رہوں گا۔ صبح میں نے جب ڈاکٹر کو اپنے ارادے کا بتایا، اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور صاف صاف جواب دے دیا کہ وہ اس خطرناک سفر میں میرا ساتھ دینے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے سمجھانے اور اس ارادے سے باز رکھنے کی پوری کوشش کی، مگر میرے سر پر تو جیسے موت سوار تھی۔ میں نے ایک نہ سنی، اور اب مجھے یہ ماننے میں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر میں ڈاکٹر کی بات مان لیتا اور اپنا ارادہ چھوڑ دیتا تو وہ اذیت ناک حادثہ نہ ہوتا جس کی وجہ سے آج میری حالت مردوں سے بھی بری ہے۔ کئی بار اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی، مگر موت نہیں آتی۔ میری زندگی کی یادوں میں یہ وہ یاد ہے جو مرنے کی بعد بھی مجھے نہیں بھولے گی۔ آدم خور وحشیوں کو دیکھنے اور ان سے دو دو ہاتھ کرنے کا جنون مجھ پر ایسا سوار تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ کوئی چھپی ہوئی طاقت مجھے بار بار شیروں کی وادی میں لے جا رہی تھی۔ اب میں اصل واقعہ بتاتا ہوں۔ میں نے چھٹی کی درخواست پیڈونگ بھیج دی، جو جلد ہی منظور ہو گئی۔ اب میں آنائی کا میپ لینے کے لیے نکلا۔ وہاں میری ملاقات دو امریکیوں سے ہو گئی، ایک کا نام تھا نکسن اور دوسرے کا نام ولیم۔ باتوں میں پتہ چلا کہ وہ بھی سیر و شکار کے شوقین ہیں۔ میں امریکی لوگوں سے مل کر اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ وہ بہت ملنسار، زندہ دل، گھل مل جانے والے اور مہم پسند ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت بورینو سے سیدھا سماٹرا آئے تھے اور وہاں کے جنگلوں کا بار بار ذکر کرتے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آنائی کے جنگلوں میں آدم خور انسان رہتے ہیں، تو وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگے جیسے مجھے دیوانہ سمجھ رہے ہوں۔ اور جب میں نے انہیں بتایا کہ چند دن میں میں وہاں جانے والا ہوں، تو انہیں میرے پاگل ہونے میں کوئی شک نہ رہا۔ پھر بھی میں نے انہیں دعوت دی کہ اگر وہ میرے ساتھ چلنا چاہیں تو خوب مزہ آئے گا۔ میں واپس گھر آ گیا۔ شام کے وقت ہاشم اپنے ساتھ ایک بوڑھے لیکن طاقتور جسم والے شخص کو لے کر آیا۔ اس کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، لیکن جسم اتنا مضبوط کہ رشک آتا تھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ زمانے کے اتار چڑھاؤ دیکھ چکا ہے۔ میرے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ مالک، اس کا نام بوبی ہے اور یہ ایک گائیڈ ہے۔ بوبی وہاں کی زبان میں جنگلی بھینسے کو بھی کہتے ہیں۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ کیا وہ آنائی کے علاقے کو جانتا ہے؟ بوبی کی آنکھوں میں ایک نئی چمک پیدا ہوئی۔ کچھ دیر وہ گردن کو جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، صاحب، آپ وہاں نہ جائیں تو اچھا ہے۔ وہاں؟ کیوں، وہاں کیا ہے؟ تم چپ کیوں ہو گئے؟ اگر تم وہاں نہیں جانا چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ بوبی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کے دل میں ضرور کچھ ہے جو وہ بولنے سے گھبرا رہا ہے۔ بار بار پوچھنے پر اس نے اپنی زبان کھولی، صاحب، اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو جائیں، کون آپ کو روک سکتا ہے؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ شیروں کی وادی سے کوئی جان سلامت لے کر نہیں آیا۔ وہ بد روحوں اور بھوتوں کے رہنے کی جگہ ہے، جو درندوں کے بھیس میں آ کر انسانوں کو کھا جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں شاید شیروں کی وادی میں جانے سے ڈر رہا ہوں؟ نہیں مالک، یہ بات نہیں۔ مجھے تو ایک دن مرنا ہی ہے۔ اگر میری موت شیروں کی وادی میں لکھی ہے، اور اگر آسمانی دیوتاؤں نے یہ حکم دیا ہے کہ میں بری آتماؤں کا شکار بنوں، تو کون ہے جو دیوتاؤں کا حکم ٹال سکتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ہاشم حیرت سے بوبی کی طرف دیکھ رہا تھا۔
میں نے اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی دہشت دیکھ لی تھی، لیکن مجھے اس کی وفاداری پر کوئی شک نہیں تھا۔ جہاں میرا پسینہ گرتا وہ خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ بوبی نے چند ہی دن میں 4 کلیوں اور خچروں کا انتظام کر دیا تھا۔ روانہ ہونے سے ایک دن پہلے میں کرسی پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا کہ دور سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کان میں آئی۔ دیکھا تو 2 شخص گھوڑوں پر بیٹھے میری طرف آ رہے تھے۔ جب وہ نزدیک آئے تو میں نے فوراً انہیں پہچان لیا۔ وہ ولیم اور نکسن تھے۔ ان کے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک انگریز شکاری سے ملے۔ اس نے بھی وہی بات بتائی جو تم بتا چکے تھے، یعنی آدم خور وحشیوں کے متعلق، اور یہی ہمارے آنے کی وجہ ہے۔ 11 جون 1944۔ وہ خوشگوار صبح میرے دماغ میں آج بھی تازہ ہے، جیسے کل کی بات ہو۔ 9 آدمیوں کا قافلہ سفر پر روانہ ہوا۔ وہ سفر جس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ کہاں اور کب ختم ہو، لیکن بعد میں جو کچھ ہوا اس نے بتا دیا کہ یہ سفر وہاں ختم ہوا جہاں زندگی کی حد ختم ہوتی ہے اور موت کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد سب لوگ چپ چپ اور خوفزدہ دکھائی دیتے تھے۔ ولیم اور نکسن کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹیں غائب تھیں اور ہاشم کے کہکہے بھی دم توڑ چکے تھے۔ ہم سب خاموش تھے۔ ہم نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نے سلامی دی، ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ 3 دن تک لگاتار ہم شیروں کی وادی کی طرف بڑھتے رہے۔ راستے میں چلتے چلتے ہماری زبانوں کے تالے کھل گئے۔ امریکیوں کا مذاق اور ہاشم کے کہکہے واپس آ گئے، لیکن پھر بھی ایک ڈر اندر ہی اندر موجود تھا۔ بوڑھے بوبی کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ فکر مند ہے یا نہیں۔ میپ ہونے کے باوجود ہم اسی پر بھروسہ کر رہے تھے۔ آنائی سے کوئی 1 میل ایک چھوٹا سا کمپونگ ہے۔ کمپونگ وہاں کی زبان میں گاؤں کو کہتے ہیں۔ دوپہر کے وقت ہم کمپونگ پہنچے، ایک ندی کے کنارے، جس میں پانی کم تھا اور کیچڑ زیادہ۔ ہم نے ڈیرے ڈال دیے کیونکہ بھوک سے ہمارے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ ہاشم کی پھرتی ایسے وقت میں دیکھنے والی تھی۔ وہ کہنے لگا، سر میں ذرا اپنی رائفل کو سیر کرا لاؤں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے اجازت دے دی اور وہ ندی کے کنارے ٹہلتا ہوا دور نکل گیا۔ اتنی دیر میں ہم نے کچھ کھانا کھایا اور پھر آئندہ کے پروگرام پر غور کرنے لگے۔ مشکل سے 15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ وہاں کے کسانوں کا ایک گروہ چیختا چلاتا ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ ہم سمجھے کہ یہ لوگ ہمیں لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم نے فوراً اپنی رائفلیں ان کی طرف تان لیں، مگر جب وہ نزدیک آئے تو یہ دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ہاشم کی لاش اٹھا رکھی تھی۔ یہ حادثہ اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے زمین گھومتی دکھائی دی اور قریب تھا کہ میں چکرا کر گر پڑتا۔ میرے امریکی دوستوں نے مجھے سنبھال لیا۔ آپ کے آدمی کو بوجا نے ہلاک کیا ہے۔ بوجا یعنی مگرمچھ۔ وہ بہت سے آدمیوں اور جانوروں کو مار چکا ہے۔ اس میں ضرور کوئی بری آتما ہے صاحب۔ وہ کسی سے نہیں مرتا۔ اس نے ہماری گائیں کھا لی، اس نے ہمارے بچے چبا ڈالے، اس نے ہماری عورتیں ہڑپ کر ڈالیں۔ وہ بہت ظالم ہے۔ مختلف آوازیں تھیں جو میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ میں نے ہاشم کی لاش کو دیکھا۔ ظالم مگرمچھ نے خدا جانے کس طرح اس پھرتیلے اور ہوشیار آدمی کو اپنے قابو میں کیا ہوگا۔ خدا ہی جانتا ہے۔ ہاشم کی ایک ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے بالکل غائب تھی اور ایک بازو بھی کوہنی تک ایسے کٹا ہوا تھا جیسے مگرمچھ نے اسے چبا ڈالا ہو۔ بدنصیب کی آنکھیں شدت تکلیف سے باہر کو نکل آئیں اور شاید اسی عالم میں اس کی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہاشم کی لاش دیکھ کر مجھ پر جو جنون طاری ہوا۔ آنائی کے علاقے نے اپنا پہلا شکار ہم سے وصول کر لیا تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ جان خواہ رہے نہ رہے، جب تک اس مگرمچھ کا قصہ پاک نہ کر دوں گا یہاں سے نہ جاؤں گا۔ رائفلیں، نیزے، کلہاڑے سنبھال کر 15-20 آدمیوں کی یہ ٹولی اس موذی مگرمچھ کی تلاش میں نکلی۔ میرا یہ اندازہ کہ ندی میں پانی کم اور کیچڑ زیادہ ہوتی غلط نکلا، کیونکہ 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ندی کا پاٹ کافی چوڑا ہو گیا اور اس میں پانی یوں جوش مار رہا تھا جیسے ابل رہا ہو۔
کسانوں کا لیڈر ایک بوڑھا شخص تھا جسے ہاشم کی موت کا بہت افسوس تھا۔ وہ دراصل گائے کو پانی پلانے ندی پر لایا تھا اور اسی وقت ہاشم بھی ٹہلتا ہوا ادھر آ نکلا۔ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ گائے ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی ندی میں منہ ڈالے پانی پی رہی تھی۔ مگرمچھ پانی میں اندر ہی اندر آیا اور جھپٹ کر گائے کی گردن اپنے فولادی جبڑے میں جکڑ لی، اسے پانی میں گھسیٹنے لگا۔ گائے اتنی آسانی سے قابو میں آنے والی کہاں تھی؟ وہ پوری قوت سے پیچھے ہٹی تو مگرمچھ اس کے ساتھ ہی ندی سے باہر نکل آیا۔ ہاشم اور کسان چلاتے ہوئے مگرمچھ کی طرف بڑھے۔ مگرمچھ نے گائے کو فوراً چھوڑ دیا اور ہاشم پر حملہ کیا۔ ہاشم کے ہوش و حواس جواب دے گئے۔ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ وہ منہ کے بل پانی میں گرا۔ مگرمچھ نے بجلی کی مانند لپک کر اس کی ٹانگ منہ میں دبائی اور ندی میں گھس گیا۔ اتفاق کی بات، ادھر کشتی میں سوار 10-12 مچھیرے گزر رہے تھے۔ کسانوں نے فوراً مدد کے لیے انہیں پکارا۔ مچھیرے جیسے ہی مگرمچھ کے پیچھے گئے، وہ فوراً ہاشم کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ہاشم فرط خوف سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ بعد میں اس کی لاش نکالی گئی۔ آخر ہم اس جگہ پر پہنچے جہاں یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ ندی کے کنارے کیچڑ میں گائے کے کھروں کے نشان اور مگرمچھ کے گھسیٹنے کے نشان بھی موجود تھے۔ اس مگرمچھ کا سراغ لگانا اتنا آسان تو نہ تھا۔ خدا معلوم اس وقت کہاں پر ہوگا۔ مچھیروں میں سے ایک نے بتایا، صاحب میں اس کے رہنے کی جگہ جانتا ہوں، لیکن وہاں دلدل اتنی گہری ہے کہ ایک مرتبہ پھنس جانے کے بعد زندہ بچ نکلنا ناممکن ہے۔ وہ اپنے شکار کو وہیں گڑھے میں چھپا کر رکھتا ہے اور وہاں جاتے ہی سڑے ہوئے گوشت کی بدبو ہمیں بتا دے گی کہ وہ گڑھا کہاں ہے۔ کشتی میں سوار ہو کر ہم آگے بڑھنے لگے۔ میرا خون اس وقت کھول رہا تھا اور یہی جی چاہتا تھا کہ مگرمچھ کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کروں۔ اچانک مچھلیوں اور کچھووں کے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آنا شروع ہوئی اور اس جگہ کیچڑ میں مگرمچھ کے پنجوں کے نشان بھی نظر آئے، لیکن کافی دیر گھومنے کے بعد بھی ہمیں مگرمچھ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کافی دیر گھومنے کے بعد ہم گاؤں واپس چلے آئے۔ طے یہ ہوا کہ مگرمچھ کی تلاش کل بھی کی جائے گی۔ رات کو جب ہم کھانے سے فارغ ہو کر ایک جگہ جمع ہوئے تو کسانوں اور مچھیروں کی ٹولیاں بھی آ گئیں۔ یہ لوگ ماڈرن سویلائزیشن اور سائنس کی دنیا سے اتنی دور جنگلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور یہیں مر جاتے ہیں۔ ہم نے مچھروں کو بھگانے کے لیے آگ کا الاؤ روشن کیا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کچھ کانوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بوبی میرے پاس آیا اور کان میں کہنے لگا، صاحب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر رات کو مت ٹھہریں، یہ بھوتوں کے رہنے کی جگہ ہے، آپ کو تکلیف دیں گے، آپ ان کے ساتھ گاؤں میں چلے جائیں۔ میں نے بوبی سے پوچھا، کیا واقعی یہ بات ان کا سردار کہتا ہے یا تم خود اپنی طرف سے کہہ رہے ہو؟ اگر تمہیں یہاں رہتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو تم خوشی سے گاؤں جا سکتے ہو، ہم بھوتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ بوبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ وقت آنے پہ معلوم ہوگا کہ بوڑھا بوبی اتنا بزدل نہیں تھا۔ میں نے اشارے سے گاؤں کے سردار کو بلایا اور اس سے پوچھا، تم نے کبھی انسانوں کو کھانے والے وحشی لوگ یہاں دیکھے ہیں؟ یہ سنتے ہی بوڑھے پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ اس کا بدن کانپنے لگا، رنگ سفید پڑ گیا اور ہونٹ تھر تھرانے لگے۔ وہ تھرائی ہوئی آواز میں بولا، صاحب آپ کو اس بارے میں باتیں کس نے بتائیں؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے ان کے بارے میں سنا ضرور ہے، لیکن آج تک دیکھا نہیں۔ وہ ہزاروں سال سے ان جنگلوں اور دریاؤں پر حکومت کرتے آئے ہیں اور کسی دوسرے کو اپنے علاقے میں آنے نہیں دیتے۔ کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں جب موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، آسمان پر بادل گرج رہے ہوں، بجلی زور سے کڑکتی ہو، تب ان پہاڑوں کو پار کر کے وحشی درندوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ شیروں کی وادی ہے صاحب، شیروں کی وادی، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اتنا کہہ کر وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا، جیسے کسی اندیکھی قوت کو سجدہ کر رہا ہو۔ اس بوڑھے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اتنا خوف و ہراس اور میرے ساتھیوں پر طاری ہوا کہ ان کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکل گئیں۔ بوبی کے لائے ہوئے چاروں مزدوروں کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ اب بوڑھے کی حرکتیں دیکھ کر رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی۔
وہ تو گاؤں والوں کو ایک ساتھ جانے کو تیار تھا۔ ادھر ولیم اور نکسن کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ مجھے اس طرح تک رہے تھے جیسے میں انہیں مار ڈالنے کے ارادے سے یہاں لے کر آیا ہوں۔ میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر گاؤں والوں کو وہاں سے بھاگ جانے کا حکم دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب تک یہ ہمارے پاس بیٹھے رہیں گے میرے ساتھیوں کو فضول کے قصے سناتے رہیں گے اور ڈراتے رہیں گے۔ گاؤں والے تو وہاں سے چلے گئے، لیکن مزدوروں کو میں نے گولی مار دینے کی دھمکی دے کر روک لیا۔ یہ بالکل مجبوری کے طور پر کیا گیا کام تھا، ورنہ سامان اٹھانے اور رکھنے میں بڑی دقت پیش آتی۔ اکیلے میں نے امریکی دوستوں کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ وہ اتنے ہی بزدل تھے تو انہیں آنے سے پہلے سوچ بچار کر لینی چاہیے تھی۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اب آخری دم تک میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے خیموں میں گئے، مچھردانیاں تان کر سو گئے۔ بوڑھا بوبی اپنا لمبا نیزہ لیے باہر پہرا دیتا رہا۔ وہ رات کسی حادثے اور خطرے کے بغیر خیریت سے گزر گئی۔ آنائی کے اونچے پہاڑوں کے پیچھے سے جب سورج نکلا تو اس وقت کا منظر بہت دل فریب اور معصوم تھا۔ ہم سب تھوڑی دیر کے لیے اس میں گم ہو گئے۔ سرد ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے پہاڑی جنگلوں کی طرف سے آتے اور ہمیں سلام کرتے ہوئے گزر جاتے۔ چاروں طرف پرندوں کے چہچہانے کی دلکش آوازیں آ رہی تھیں۔ آنائی کا پہاڑی سلسلہ ہمارے سامنے تھا اور انہی میں سے کسی پہاڑیوں کے درمیان شیروں کی وادی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے رائفل تھامی۔ ولیم اور نکسن بھی رائفلیں ہاتھوں میں لیے میرے ساتھ نکل آئے۔ بوڑھا بوبی ایک خچر کو ساتھ لیے آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آ گئے تو میں نے بوبی سے پوچھا، خچر کس لیے لائے ہو؟ آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ صاحب، کیا آپ مگرمچھ کو مارنے کا ارادہ بدل چکے ہیں؟ میں حیرت سے اس کے منہ کو دیکھنے لگا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، مگرمچھ کا اس خچر سے کیا واسطہ؟ صاحب، مگرمچھ مارنے کے لیے یہ خچر ہی تو کام آئے گا۔ وہ صبح ہی صبح اپنے شکار کی تلاش میں نکلتا ہے۔ ہم اس خچر کو اس جگہ پر باندھیں گے جہاں کل مگرمچھ نے گائے کو پانی میں گھسیٹا تھا۔ مگرمچھ خچر دیکھ کر ضرور کنارے پر آئے گا۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بالکل سیدھی بات تھی مگر دھیان ہی نہیں گیا۔ میں نے بوڑھے بوبی کے کاندھے پر دوستانہ انداز میں تھپکی دی اور کہا، مجھے تمہاری استادی کو ماننا پڑے گا۔ وہ مسکرایا اور خچر کی رسی کو تھامے آگے بڑھ گیا۔ کنارے پر پہنچ کر اس نے ایک بڑی سی لکڑی اچھی طرح زمین میں گاڑ دی اور پھر رسی کے ساتھ اس خچر کو باندھ دیا۔ اس کارروائی کے بعد وہ ہماری طرف واپس آیا اور ہمیں ایک جگہ چھپنے کے لیے کہا۔ ہم درختوں کی آڑ میں کھڑے تھے اور اب صرف مگرمچھ کا انتظار تھا۔ ہماری نظریں ندی کی جانب تھیں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن مگرمچھ کا کچھ پتہ نہ تھا۔ بوبی بار بار اپنے منہ پر انگلی رکھ کر ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتا۔ آخر ہم اکتا کر چلنے ہی والے تھے کہ اچانک خچر نے زور زور سے اچھلنا اور ہنہنانا شروع کر دیا۔ اس نے شاید خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ 15 منٹ تک خچر اسی طرح بے چینی سے اچھلتا رہا اور خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتا رہا۔ ہم سب سانس روکے اپنی رائفلیں تھامے تیار کھڑے تھے۔ طے یہ ہوا کہ جوں ہی مگرمچھ باہر نکلے گا ہم اس پر رائفل سے نشانہ باندھ دیں گے۔ خچر تک پہنچنے کے لیے مگرمچھ کو 15-20 گز دور جانا پڑتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مگرمچھ نے اپنی لمبی سی تھوتنی پانی سے باہر نکالی اور سرنگ نما جبڑا کھول کر 2-3 مرتبہ ادھر ادھر منہ گھمایا اور آہستہ آہستہ کنارے پر آ گیا۔ خدا کی پناہ کس قدر زبردست مگرمچھ تھا! حالانکہ ہم اس سے کافی فاصلے پر تھے مگر پھر بھی صاف اندازہ ہوتا تھا کہ منہ سے لے کر دم تک اس کی لمبائی 16-17 فیٹ سے کم نہ تھی۔ خچر کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ بیچارہ اسے دیکھ کر یوں سہم گیا جیسے کبوتر بلی کے سامنے۔ کچھ ایسی دہشت خچر پر بھی چھا گئی تھی۔ پانی سے باہر آنے کے بعد مگرمچھ کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ اب وہ ہمارے نشانے کی زد میں تو تھا لیکن ہمیں ڈر تھا کہ گولی کہیں خچر کو نہ لگ جائے، اس لیے ہم نے تھوڑا سا صبر کیا اور پھر گولی چلا دی۔ مگرمچھ کو 3 گولیاں لگنے کے بعد بھی وہ ایسے تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آخر بوبی نے اپنا لمبا نیزہ زور سے مگرمچھ کی طرف پھینکا جو اس کے جبڑے میں جا دھسا
اور مگرمچھ پانی کے اندر چلا گیا۔ اس کے خون سے ارد گرد کا پانی سرخ ہو چکا تھا۔ یوں ہاشم کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ گاؤں وہاں واقع تھا جہاں سے 5 میل دور شیروں کی وادی کی سرحد شروع ہوتی تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ مزید دیر کیے بغیر وہاں پہنچ جائیں۔ 5 میل کا مشکل سفر طے کرنے کے بعد جب ہم انائی کے پہاڑوں کو پار کر کے وادی میں داخل ہوئے تو سورج کی کرنیں چوٹیوں پر الوداعی نگاہیں ڈال کر رخصت ہو رہی تھیں۔ ہم سب تھکن کے باعث چور چور تھے۔ فضا میں نمی کی شدت صاف محسوس ہوتی تھی۔ مچھروں کا بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ ان سے محفوظ رہنے کے لیے میں نے ایک پہاڑی کے بلند ٹیلے پر اپنے خیمے جما دیے۔ 5 میل دور وہ گاؤں جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے اس بلندی سے صاف دکھائی دے رہا تھا، اور وہاں جلتے ہوئے آگ کے الاؤ لمحہ بلمحہ روشن ہوتے جاتے تھے۔ پوری وادی میں ایسا سناٹا اور خاموشی تھی جیسے یہاں کوئی جاندار رہتا ہی نہ ہو۔ ارد گرد کا دل فریب نظارہ دیکھ کر کچھ دیر کے لیے میری ساری تھکن دور ہو گئی۔ یکایک وادی کے اندرونی حصے میں شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ پھر یہ آوازیں رات بھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد آتی رہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ علاقہ واقعی شیروں سے بھرا ہوا تھا۔ ولیم کا خیال تھا کہ رات کو سردی اور بڑھے گی، اس لیے آگ جلا لینی چاہیے، مگر بوبی نے فوراً انکار کر دیا۔ ہم حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیوں بابا، آگ جلانے میں کیا نقصان ہے؟ مجھ سے رہا نہ گیا تو پوچھ ہی بیٹھا۔ صاحب، آپ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا آدمیوں کو کھانے والے وحشی آپ کو یاد نہیں رہے؟ رات کے اندھیرے میں جب وہ آگ کے شعلے دیکھیں گے تو ضرور اس طرف آئیں گے۔ بوبی کے الفاظ نہ تھے، بجلی کی لہریں تھیں جو میرے جسم میں دوڑ گئیں۔ خدا کی پناہ، ان وحشیوں کو تو ہم بھول ہی چکے تھے۔ اب وہی جگہ تھی جو تھوڑی دیر پہلے جنت معلوم ہو رہی تھی، اور اتنی سی بات کے بعد اب وہ بھیانک مقتل لگ رہا تھا۔ دہشت اور خوف کا دور دورہ جو ہم 5 میل پیچھے چھوڑ آئے تھے اب دوبارہ ہم پر مسلط ہو گیا تھا۔ بہرحال شام کے کھانے سے فارغ ہو کر ہم اپنے کمبلوں میں دبک کر سو گئے۔ کچھ معلوم نہیں کتنی دیر سویا، لیکن اتنا یاد ہے کہ شور کی ایک ہلکی سی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرے دونوں امریکی دوست قریب ہی پڑے بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر یہ آواز سننے کی کوشش کی، مگر آواز بہت مدھم تھی۔ یوں محسوس ہوتا جیسے بالکل قریب سے آ رہی ہے۔ میں آہستہ سے اٹھا اور سرہانے رکھی ہوئی رائفل اور ٹارچ اٹھائی اور خیمے سے باہر نکلا۔ باہر چاند کو دیکھا، وہ اپنا زرد چہرہ لیے حیرت سے مجھے تک رہا تھا۔ چاند کی سوگوار اور اداس چاندنی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ میری چھٹی حس مجھے بتاتی تھی کہ کوئی نامعلوم خطرہ پیش آنے ہی والا ہے۔ وہ خطرہ کہاں تھا یہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن لمحہ بلمحہ خطرہ بڑھ رہا تھا اور کلیجہ اندر ہی اندر بیٹھا جا رہا تھا۔ میں بوبی کو دیکھنے کے لیے دوسرے خیمے میں گیا۔ اندر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو زمین پیروں تلے نکل گئی۔ خیمہ بالکل خالی پڑا تھا اور بوبی غائب تھا۔ اس وقت بوڑھے بوبی کا غائب ہونا کوئی سمجھ میں نہ آیا۔ کیا حادثہ پیش آیا؟ وہ کدھر گیا؟ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ میرے پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دہشت سے میرے بدن میں تھر تھری سی چھوٹ گئی۔ اس سردی میں بھی پسینے کے قطرے میرے ماتھے پر آ گئے۔ 2 وحشی جنہوں نے شیر کی کھالیں اوڑھ رکھی تھیں 20 قدم کے فاصلے پر کھڑے حیرت سے مجھے گھور رہے تھے۔ ڈیل ڈول سے وہ بڑے طاقتور معلوم ہوتے تھے۔ 1-2 سیکنڈ تک وہ مجھے دیکھتے رہے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تو نہیں تھے۔ میں بھی ویسے ہی کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اچانک وہ آگے بڑھے۔ میں نے ہوش میں آ کر جلدی سے رائفل سنبھالی اور اندھا دھند فائر کر دیا۔ ایک وحشی چیخ مار کر گر پڑا اور دوسرا گرتا پڑتا بھاگ گیا۔ فائر کی آواز سن کر ولیم اور نکسن بھی جاگ گئے، رائفلیں سنبھال کر باہر نکل آئے۔ میں نے ان سے کہا ہمیں فوراً یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ وحشیوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ آدھی رات کو اس وادی میں ہم 3 لوگ اب اپنی جان بچانے کی فکر میں تھے۔ مجھے یقین تھا کہ بوڑھا بوبی ضرور ان خوخوار وحشیوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے، ورنہ یوں اچانک غائب نہیں ہو سکتا۔
وہ آواز جو بہت دور سے آ رہی تھی اب قریب آ رہی تھی، اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ یہ ضرور آدم خور وحشیوں کی ٹولی ہے جو اس وقت شکار کی تلاش میں نکلی ہے۔ ہم بدحواس ہو کر اپنا تمام سامان چھوڑ کر رائفلیں سنبھالے اور کارتوس پکڑے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب سوال یہ تھا کہ جائیں کس طرف؟ انائی کا پہاڑی سلسلہ ہمیں پناہ دے سکتا تھا، بس اس طرف روانہ ہو گئے۔ وہی چاندنی جو تھوڑی دیر پہلے اداس اور سوگوار نظر آ رہی تھی اب ہمارے لیے نہایت مددگار ثابت ہوئی، ورنہ ہم اندھیرے میں ضرور کسی کھڈ میں جا گرتے۔ عین اسی لمحے جنگل میں شیروں نے بھی گرجنا شروع کر دیا۔ شاید وحشیوں کے غل گپاڑے سے ان کے آرام میں خلل پڑ گیا تھا۔ اب پریشانی کی یہ کیفیت میں میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں انہیں بیان کر سکوں۔ ہانپتے کانپتے، دلدلوں کو پھلانگتے، ٹھوکریں کھاتے اور زخموں سے لہو لہان ہم پہاڑی غاروں کے قریب پہنچے۔ یہ غار بالکل ویران تھے۔ ممکن ہے یہاں کبھی کوئی جنگلی درندے بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے آ جاتے ہوں۔ ہمیں یہ بھی ڈر تھا کہ ان غاروں میں آنائی کے وہ مشہور جانور جو چھپکلی کی طرح ہوتے ہیں وہ نہ موجود ہوں۔ ایک غار کے پاس رک کر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب آگے بڑھنے کی طاقت نہیں، بس یہیں پناہ لی جائے۔ اچانک ولیم کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور اس نے جھک کر دیکھا تو بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ ایک انسانی کھوپڑی تھی، اور ہم جو غور سے چاروں طرف دیکھتے تو ایسی بہت ساری کھوپڑیاں اور ہڈیاں ہمیں ملیں۔ اس وقت کوئی ہمارے ٹکڑے بھی کر دیتا تو یقین ہے کہ خون کا ایک قطرہ نہ نکلتا۔ اتنی ہیبت ہم پر طاری ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ ہمارے ذہن مفلوج ہو چکے تھے، جسم کی حرکت بند ہو چکی تھی۔ ابھی ہم اسی سوچ میں گم تھے کہ اچانک ہمارے عین سامنے غار سے روشنی کی ہلکی سی کرن نکلی، اور پھر اس کے اندر سے 10-12 وحشیوں کا ایک غول نکلا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لکڑی کی مشعلیں تھام رکھی تھیں، اور ان کے سروں پر خدا جانے کون سی چربی مل رکھی تھی جو پوری طرح جل رہی تھی۔ یہ وحشی اچھلتے کودتے باہر نکلے، اور ان کے درمیان مجھے بوڑھا بوبی بھی دکھائی دیا۔ اگر ہم فوراً زمین پر نہ لیٹ جاتے تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لیتے۔ اس کے بعد جو منظر ہم نے دیکھا وہ اتنا لرزہ خیز تھا کہ آج 40 سال گزر جانے کے بعد بھی میری یادداشت میں بالکل ویسے ہی موجود ہے۔ وحشیوں نے آگ کا ایک بڑا الاؤ دہکایا، پھر اس الاؤ کے اندر انہوں نے لوہے کی بنی ہوئی ایک گول ٹوپی رکھ دی اور آگ کے گرد وحشیانہ پن سے اچھلتے کودتے رقص کرنے لگے۔ بوڑھے بوبی کے جسم سے کپڑے نوچ نوچ کر انہوں نے اس کا برا حال کر دیا۔ پورے 1 گھنٹے تک وہ اسی طرح ناچتے رہے۔ اس کے بعد ان کے لیڈر نے، جو سب سے لمبا تڑنگا تھا، لوہے کی ایک سلاخ کی مدد سے لوہے کی ٹوپی آگ کے الاؤ سے نکالی جو اب انگارے کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ ہم حیران تھے کہ اس لوہے کی ٹوپی کو آخر انہوں نے کرنا کیا ہے، مگر تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے بوڑھے بوبی کو دھکیل کر درمیان میں کیا تو خوف سے ہمارے کلیجے منہ کو آ گئے۔ بوبی کا جسم خشک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ موت کو اس قدر قریب دیکھ کر ہمارے بھی ہوش اڑ چکے تھے۔ اچانک وحشیوں نے وہی ٹوپی ہوا میں اچھالی اور زور سے بوبی کے سر پر رکھ دی۔ بدنصیب بوڑھے کے حلق سے اس موقع پر جو چیخ نکلی اس کی آواز آج بھی میں سن سکتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا لوہا ڈال دیا ہو۔ یہی وہ موقع تھا جب دونوں امریکیوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں اور وحشیوں کی نظر اچانک ہم پر پڑی۔ مجھے اپنی بزدلی کا یہاں مان لینا چاہیے۔ میں نے ان امریکیوں کو وہیں چھوڑا اور وہاں سے بے تحاشا بھاگ پڑا۔ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وحشیوں نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ تمام رات مسلسل بھاگتا رہا، اندھا دھند۔ مجھے راستے کا کچھ علم نہ تھا۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے اور پیر زخمی۔ آخر ایک جگہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی کے اندر پایا۔ کچھ لوگ مجھے گھیرے کھڑے تھے۔ معلوم ہوا میں پورے 3 دن بعد ہوش میں آیا ہوں، اور یہ لوگ وہی ہیں جن کے گاؤں کے نزدیک آنائی ندی میں ہم نے مگرمچھ مارا تھا۔ پڈانگ کے ہسپتال میں پڑا 2 سال تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ میری دونوں ٹانگیں بیکار ہو چکی تھیں، اور ڈاکٹروں نے اس ڈر سے کہ میرے جسم میں زہر نہ پھیل جائے دونوں ٹانگیں کاٹ دیں۔ میں آج زندہ ہوں،
لیکن مردوں سے بھی بری حالت میں۔ اب بھی راتوں کو سوتے سوتے اچانک چیخنے لگتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کاش میں نے ڈاکٹر کی بات مان لی ہوتی۔